کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں، نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کے رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے خون کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیوں کو سمیٹنے کی التجا کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد بھیجتا، بلکہ اللہ خود اس کی وہ کرچیاں سمیٹتا ہے۔ اللہ تک وسیلے نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ خود وسیلے بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کی یہاں بڑا زور کا شور بجا دیتی ہے، اتنا شور کہ آسمانی خلق ساری اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق تمہارے حق میں اللہ سے دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے یا رب، اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز سکتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا میں تمہاری رب سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں، تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے، وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معاوضے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکن پھر سے بحال ہو جاتی ہے، اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہے، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہے اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ جانتے ہو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد یکدم کوئی طاقتور سا معوضوں کا خیال تمہیں واپس اللہ تک کھینچ لائے، جب ہار کر گرنے والے ہو کہ اچانک سے تمہارے ذہن میں نماز کی ترکیب آ جائے، جب رفتہ رفتہ حالت اتنی خراب ہو جائے کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں تک گھسیٹ لائے، جب وقت سے پہلے اللہ تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پہ کھول دے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت، پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے، کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے، اور کسی کا کھو جانا بھی آزمائشوں کی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے اتنا آزماتا ہے اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ خود ہی ہو جاتا ہے۔ وہ جو رہنما ہے سات آسمانوں کے پار رخ سے قریب تر، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہے۔ ان پہلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے، بس ذریعہ مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت
वसी हो जाता है। फिर उस वसी यकीन में मुआवजे समेटे हैं। फिर उन मुआवजों में अल्लाह नजर आता है। जब अल्लाह किसी का ख्याल दिल में लाता है तो उसकी जगह नसीब में कहीं जरूर छुपा के रखता है, और वो छुपी हुई चीजें जो बस उन्हीं को मिलती है जो दुआ करते हैं। जब अल्लाह आपका नसीब लिखता है तो उस नसीब में ये भी लिखता है, इस तकदीर को मेरे बंदे की दुआओं के सिवा कोई भी नहीं बदल सकता। हम अक्सर ये सोचकर परेशान होते हैं कि अगर हमारा मांगा हुआ किसी और को मिल गया तो, हालांकि अल्लाह तो पहले से ही सब तय कर चुका है। ये भी कि आपको आपके नसीब से क्या मिलना, और ये भी कि किन दुआओं आपके दिल का हिस्सा बनकर आपका नसीब बदलना है। तो फिर आप क्यों इन वसवसों में फंसे हुए होंगे? कहीं दुनिया हमसे हमारी चाह छीन ना ले। आपकी दुआओं का मुहाफिज तो अल्लाह है, और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को कभी नहीं मिल सकता। जो भलाई अल्लाह ने आप तक भेजनी है वो आप तक हर हाल में पहुँच कर रहेगी। जो मुआवजे अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किया है वो मुआवजे ही रहेंगे, उन्हें हमसे कोई भी छीन नहीं सकता।